ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، ذہن و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، ذہن و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد کا وسیلہ دے کے، نام احمد کا واسطہ دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ آتے ہی پورے عالم کے مسلمان ایک طرح سے خوشی مناتے ہیں، اور خطیب اپنے خطبے سے، مبلغ اپنے تبلیغ سے، مضمون نگار اپنے مضامین سے، سیرت کے عنوان سے دنیا والوں کو روشناس کرانے کی ہر شخص و ناقص کوشش کرتا ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کو بیان کرنا، سیرت کو بیان کرنا، یہ عین عبادت ہے۔ مگر ایک ہے منانا اور ایک ہے سیرت کو ماننا، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ نبی محترم شفیع اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے منانے کے لیے نہیں بلکہ منانے کے لیے، یعنی کہ اللہ کے احکامات کو منوانا، یہ سیرت کا تقاضا ہے۔ سیرت کا تقاضا ہماری زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ سیرت کا تقاضا انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک اور موت کے بعد سے لے کے جنت تک کا ہے، اور صرف میلاد ملانا اس کا تقاضا ہے گازا بازا ڈھول تماشا۔ اس سے نہ کبھی انسان کو فائدہ ہوا ہے اور نہ فائدہ ہونے کا کوئی چانسز ہے۔ سیرت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے،
دھوکہ نہ دے، انسان کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائے۔ سیرت کا تقاضا ہے کہ انسان جس حال میں بھی رہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ سیرت کا تقاضا ہے کہ باپ ہے تو بیٹے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، بیٹا ہے تو باپ اور ماں کے عظمت و احترام کرے۔ مگر آج جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمان خوشی تو مناتا ہے، جھنڈیاں تو لگاتا ہے، روڈوں کو تو سجاتا ہے، مگر اپنے اندر گناہوں کی کالی کوٹھری پر کبھی جھانک کے نہیں دیکھتا کہ سیرت ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہی ہے۔ نبی کی ولادت پر خوشی منانے سے اگر کام چل جاتا تو دنیا تاریخ میں سب سے پہلے ابو لہب نے بھی خوشی منائی تھی، مگر اس نے سیرت کو اپنایا نہیں، اس نے صرف خوشی منائی۔ ابو لہب میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، نبی جب پیدا ہوئے تو یہ خبر صوفیہ نام کی ایک وادی تھی، یہ لے کر کے دوڑتے ہوئے ابو لہب کے پاس پہنچی اور ابو لہب سے کہا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، کیونکہ وہ ابو لہب کی وادی تھی، کہا کہ اے میرے سردار، آپ کو بھتیجا مبارک ہو، آپ کے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ ابو لہب کو اتنی خوشی ملی کہ خوشی کے مارے اس نے فوراً صوفیہ سے کہا کہ تو نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی، جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ مگر انجام دیکھیے، ابو لہب نے میلاد میں خوشی تو منائی، سیرت کو نہیں منائی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال بعد اعلان نبوت کرتے ہیں تو سب سے پہلا پتھر مارنے والا وہ ابو لہب ہوتا ہے۔ نبی کا انکار کرنے والا پہلا آدمی ابو لہب ہوتا ہے۔ خوشی منانے میں بھی آگے تھا، پتھر مارنے میں بھی آگے۔ یہ فرق ہے میلاد میں خوشی منانے والا اور سیرت کو اپنا کر کے اپنے اندر نبی کی محبت کو پیدا کرنے والا۔ نبی کی محبت پیدا کی، بلال حبشہ میں پیدا ہوا، اسے نہیں معلوم تھا کہ نبی کب پیدا ہوئے، اسے نہیں معلوم تھا کہ نبی کی ولادت میں کیا ہوا تھا، صہیب کو نہیں معلوم تھا وہ روم میں پیدا ہوا، سلمان فارسی کو نہیں معلوم تھا وہ ایران میں پیدا ہوا، مگر انہوں نے سیرت کو اپنایا اور نبی کے مشن کو اپنایا، نبی کے طریقے کو اپنایا، نبی کی جو ہے لائے ہوئے دین کو اپنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی جب معراج میں گئے ہیں تو بلال آگے آگے چل رہے ہیں۔ نبی آئے واپس، کہا بلال میں جنت میں تھا، میں جب معراج میں گیا تو میرے سے آگے تیری چاپ کی آواز آ رہی تھی، تیرے پیدل چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اے بلال ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے اندر یہ خصوصیت کیسے پیدا ہوئی
کہ مجھ سے پہلے تو جنت میں داخل ہوا۔ حضرت بلال رونے لگے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے پہلے چلا جاؤں، مگر جس سواری میں آپ سوار تھے اسی سواری کا نکیل پکڑ کے میں آپ کا غلام آگے آگے چل رہا تھا۔ نبی نے کہا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ تو کیسے گیا، یہ بتا کہ تیری جانے کی وجہ کیا ہے، کون سا ایسا تو عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت شکریہ کی نماز ادا کرتا ہوں، اسی لیے اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، ربیع الاول کے جلوس میں نکلنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور تم کیا تماشا کر رہے ہو۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے چلوں۔ ایک بادشاہ، اس کا ایک غلام تھا جس کے غلام کا نام محمد عمر۔ پوری زندگی اس کو بادشاہ اپنے قریب رکھتا تھا، جب کوئی ضرورت ہوتی بلاتا محمد عمر، وہ کہتا ہے بھائی۔ ایک دن اتفاق ہوا کہ بادشاہ کو وہ ضرورت پیش آئی، بادشاہ نے کہا بلانا تھا اپنے غلام کو، مگر بادشاہ نے محمد عمر نہیں کہا، صرف کہا کہ اے عمر ادھر آؤ۔ یہ آواز کان میں غلام کی پڑتی ہے، غلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے، غلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ پانی وانی مارنے کے بعد بہت اس کی جو ہے یہ کرنے کے بعد جب اسے ہوش آیا، بادشاہ نے پوچھا بھائی تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ تو وہ ساروں قطار رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا اے میرے آقا، آج تک میں آپ کی خدمت کرتا رہا، آج تک میں آپ کو اپنا آقا تسلیم کرتا رہا، اے میرے آقا اس سے کیا ایسی غلطی ہو گئی کہ آج آپ نے محمد عمر کے بجائے صرف عمر کہہ کے پکارا ہے؟ میری کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو میں نے یہ فیصلہ کیا اے عمر اب تجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ محمد سے تیرا رشتہ کٹ گیا، تیرے نام کے ساتھ محمد عمر ہے، مگر بادشاہ تجھے صرف عمر کہہ کے بلا رہا ہے۔ جس کا تعلق محمد سے نہ ہو اس عمر کا کیا فائدہ، اس سے بہتر تو میں مر جاؤں، اسی لیے میں مارے غم کے بے ہوش ہو گیا۔ اے مسجد عائشہ میں بیٹھے ہوئے ایمانی نوجوانوں، ذرا سوچو تو صحیح وہ بادشاہ کیسا تھا اور وہ غلام کیسا تھا۔ جب یہ آواز سنی تو اس بادشاہ نے کہا اے میرے پیارے، تو حقیقت میں بڑا احترام کا لائق ہے، مگر سن میری بھی بات سن۔ کہا جب میں میرے آقا کا نام لیتا ہوں تو میں نے زندگی میں کبھی بغیر وضو کا میرے آقا کا نام نہیں لیا۔ آج مجھے ضرورت پیش آئی مگر میں دیکھا کہ میں وضو سے نہیں ہوں، اس لیے میں نے محمد کا نام زبان سے نہیں لیا، یہ کہہ کے بادشاہ بے ہوش ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ ہے نبی کی محمد، یہ ہے نبی کی محمد جو اپنے آقا کا نام بھی وضو کے ساتھ لیتا ہو۔ وہ آقا کیسا ہوگا، وہ غلام کیسا ہوگا۔ آج ہمارے روڈوں پہ یہ جاہل لوگ شراب پی کر کے نبی کا جھنڈے کا نام بلند کرتے ہیں، گالیاں مار کر کے، چرس ڈال کر کے منہ میں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ وہ نوجوان نبی کے نام کا ایسا غلط استعمال کرتے، صرف جھنڈی لگانے سے، ہری ٹوپی پہن لینے سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر نبی کا نام لینا ہے
1000 بار دہندسا مشک و گلاب. شاعر نے کہا ہے کہ 1000 بار دہندسا مشک و گلاب، مشک اور گلاب کے پانی سے 1000 مرتبہ اپنے منہ کو دھو، ہنوز نام گفتن کمال بے ادبی سے، پھر بھی نبی کا نام لینا کمال بے ادبی ہے. آج شراب پی کر کے، گانجا پھونک کر کے، چرس کا استعمال کر کے، غلط طریقے سے میرے نبی محترم شفیع دو عالم رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر کا نام لیا جاتا ہے، روڈوں پہ میرے آقا کی گنبد بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد روڈوں پہ پھینک دیا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں اے مسلمانوں، بتاؤ تم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے کہ وہ لوگ جب تہوار مناتے ہیں اپنی ہی بھگوان کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر لے جا کر کے لوگ جو ہے گندے نالیوں میں اور تالابوں میں ڈال دیتے ہیں. تم نبی کا جو ہے حجرہ بناتے ہو، تم گنبد خضرا بناتے ہو، تم خانہ کعبہ کی جو ہے تصویر بناتے ہو اور جلوس کے بعد لے جا کر کے یہاں وہاں کچروں میں ڈال دیتے ہو. میرے نبی کا حجرہ کیا اس لائق تھا کہ کچرے کے ڈبے میں ملتا؟ ارے اگر تو چاہتا تھا کہ اگر بنانا ہی تھا تو تجھے چاہیے تھا اس کا ادب و احترام کے ساتھ اپنے تکیے کے نیچے لے جا کے رکھ دیتے. یہ میرے نبی کا حجرہ ہے، یہ میرے نبی کے حجرے کی تصویر ہے. اگر کوئی دوسرا کرے تو گستاخ بن جائے، مسلمان کرے تو ایک بہت بڑا نبی کا عاشق ہو جائے. نہیں، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. 6 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے. بچہ بڑا ذہین تھا، ہو سکتا ہے کہ حضرت ہی کا وہ واقعہ ہو، مگر حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ دنیاوی تعلیم میں جو بھی تھا مگر اسلامیات میں بہت بہتر تھا. نماز روزہ اور اسلامی تعلیم میں بڑا پختہ تھا. ٹیچر اکثر اس بچے کو چھیڑتے تھے، صوفی کے نام سے، مولوی کے نام سے، چھوٹا سا بچہ. ایک دن ٹیچر کو شرارت ہوئی. ٹیچر نے سب کے سامنے اس بچے سے کہا کہ بچہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ بچہ خاموش، جواب نہیں دیا. ٹیچر کو غصہ آیا، دوسرے جو بھی سوال کرتا فٹافٹ جواب دیتا، مگر نبی کا نام پوچھے تو جواب نہیں دیتا. ٹیچر کو لگا کہ یہ میری عزت کر رہا ہے. ٹیچر کو غصہ آیا. ٹیچر نے اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ مار مار کے اس کے گال لال کر دیا. مگر بچے نے رویا مگر کبھی نام نہیں لیا. اتنے میں چھٹی ہو گئی، مطلب ہاف ٹائم ہوا، کھانے پینے کی چھٹی ہوئی. سب بچے اپنے اپنے کھانے پینے میں لگ گئے. وہ بچہ دوڑتا ہوا باتھ روم گیا. جانے کے بعد اس نے فٹافٹ وضو کی اور وضو کرنے کے بعد پھر جب بچے ناشتہ واشتہ کھا کر کے لنچ کھا کر کے آ گئے، یہ بچہ بھی آ کے پھر بیٹھ گیا. پھر ٹیچر کو شرارت ہوئی، کہا کہ وہ بچے